تو یہ آپ کا میرٹ ہے. اچھا ناظرین، ملٹری کورٹس کیس کی آج پھر سماعت تھی، اور آج کی سماعت کے دوران ججز نے جس قسم کے سوالات اٹھائے اس نے ایک طرح سے اس کیس کا مستقبل جو ہے وہ بالکل واضح کر کے رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا. آج سرکاری وکیل خواجہ حارث سے سوال پوچھا گیا کہ 9 مئی کے واقعات پر تو ہزاروں لوگوں پر مقدمات درج تھے، اس معاملے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان سمیت 118 ملزموں پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو جسٹس مسرت علالی نے پوچھا کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ ایک طرف ہزاروں افراد کے مقدمات عام عدالتوں میں چلیں اور ان میں سے 100 کے قریب جو ملزموں کا مقدمہ ہے جو ملٹری کورٹس میں چلایا جائے. اس سوال کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل، جن کا رویہ آج کل بہت خوشگوار حیرت کا باعث بن رہا ہے جو ان لوگوں کے لیے جو اس ملک میں رول آف لا کے حامی ہیں، مندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ کس اتھارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ خاص ملزم چنیں اور انہیں ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے؟ کیا کسی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان ملزموں کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا تھا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی تحریری آرڈر پیش کر دیا جائے. ان سوالات پر ناظرین خواجہ حارث صاحب جو ہے نا وہ بہت پریشان دکھائی دیے ان سوالات میں. سماعت کے دوران آج جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب وہ پہلی بار بولے. انہوں نے بہت ہی عام سوال اٹھایا. خواجہ حارث کا سارا کیس ہی انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، بلڈوزر پھیر دیا. انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف طیارہ ہائی جیکنگ کیس بھی بنا تھا، یعنی نواز شریف صاحب کے، جس میں الزام تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے. جج صاحب نے کہا کہ اس کیس میں تو آپ خود نواز شریف کی قانونی ٹیم میں شامل تھے، یہ کیس کیوں عام عدالت میں چلایا گیا تھا حالانکہ جرم تو آرمی چیف کے خلاف ہوا تھا؟ اس سوال پر خواجہ حارث بکھلا کے رہ گئے اور وہ جواب دینے کی بجائے سوال لکھتے رہے، جس کا جواب وہ غالباً کل کی سماعت کے دوران دینے کی کوشش کریں گے. آج